آج ہم ولیم ڈیلرمپل کی ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں، دا گولڈن روڈ، ہاؤ اینشنٹ انڈیا ٹرانسفارمڈ دا ورلڈ۔ جی، اردو میں ہم اسے نور کا سفر، قدیم ہندوستان نے دنیا کو کیسے بدلا کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب ایک کافی لمبے عرصے کا احاطہ کرتی ہے نا؟ جی ہاں، تقریباً 250 سال قبل مسیح سے لے کر آپ سمجھیں 12ویں صدی عیسوی تک، تو یہ کوئی 1500 سال بنتے ہیں۔ واؤ، 1500 سال! اور ڈیلرمپل کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس پورے عرصے میں ہندوستان ثقافتی طور پر ایک ایکسپورٹر تھا، مطلب اپنے نظریات، اپنی ثقافت باہر بھیج رہا تھا۔ اچھا، ایکسپورٹر یعنی باہر اثر ڈال رہا تھا بجائے اس کے کہ باہر سے اثر لے۔ بالکل، بعد کے ادوار میں تو پارسی اور پھر انگریزی اثرات آئے، تب وہ امپورٹر بنا، لیکن اس دور میں جس کی بات کتاب کرتی ہے، ہندوستان کا انفلوئنس پھیل رہا تھا۔ اور ڈیلرمپل اس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، انڈوسفیئر۔ جی، انڈوسفیئر، ایک وسیع علاقہ جہاں ہندوستانی تہذیب، کلچر، سوچ، ہر چیز کی گہری چھاپ تھی۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، کتاب کے تعارف اور پہلے 2 ابواب کو دیکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں یہ سفر کیسا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا تعارف شروع ہوتا ہے 7ویں صدی کے ایک چینی بدھ راہب سے، شوانزانگ۔ شوانزانگ۔ جی، شوانزانگ۔ وہ ہندوستان آئے تھے اور انہوں نے لکھا کہ یہ سب سے قابل تعریف سرزمین ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ واقعی؟ اور وہ کس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے؟ وہ خاص طور پر نالندہ یونیورسٹی سے بہت متاثر تھے۔ ان کے نزدیک وہ دنیا کا عظیم ترین علمی مرکز تھا۔ نالندہ؟ آج بھی نام سنا جاتا ہے۔ وہاں کیا خاص تھا؟ آپ اندازہ کریں، وہاں 10,000 کے قریب راہب اور اسکالرز رہتے تھے، اور صرف مقامی نہیں، بین الاقوامی اسکالرز بھی۔ 10,000؟ جی، اور وہاں صرف بدھ مت نہیں پڑھایا جاتا تھا، وید، منطق، سنسکرت، طب، فلکیات، بہت سے علوم تھے۔ تو ایک مکمل یونیورسٹی آج کے سینس میں بھی رہے، اور انہوں نے بہت سے سنسکرت مخطوطات، مینuscripts کی نقلیں تیار کی، جو پھر وہ اپنے ساتھ چھین لے گئے۔ وہاں سے وہ کوریا اور جاپان تک پہنچے۔ تو علم کا ایک بڑا مرکز جو پورے ایشیا کو روشنی دے رہا تھا۔ جی ہاں، اور یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے، ہندوستان کا بطور ایکسپورٹر کردار اس دور میں۔ مذہب، آرٹ، میوزک، رقص، زبان، سائنس، ریاضی، طب، ادب، ہر چیز یہاں سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی مثال دیں گے اس پھیلاؤ کی؟ جیسے زبان کا آپ نے ذکر کیا۔ سنسکرت کی مثال بہت واضح ہے۔ یہ زبان مغرب میں افغانستان سے لے کر مشرق میں جاوا تک پھیل گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں، تھائی لینڈ کا پرانا دارالحکومت ایودھیا یا انڈونیشیا کی ایئر لائن گروڑا، یہ سب سنسکرت نام ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور صرف زبان نہیں، مذاہب بھی۔ ہندو مت کی مختلف شکلیں، ویدک، شیو، وشنو، اور بدھ مت کی تمام شاخیں، تھیراواد، مہایان، تانترک، یہ سب ہندوستان سے نکلے۔ اور ریاضی کا بھی ذکر تھا، صفر اور ہند سے؟ جی بالکل، صفر کا تصور، اور یہ جو ہند سے ہم آج استعمال کرتے ہیں 1 2 3، یہ ہندوستان کی دین ہے۔ یہاں سے یہ عرب دنیا میں گئے اور پھر وہاں سے مغرب تک پہنچے۔ تو ڈیلرمپل ہندوستان کو قدیم یونان کے برابر رکھ رہے ہیں تہذیبی لحاظ سے؟ جی، وہ یہی دلیل دیتے ہیں، جیسے یونان نے یورپ کو فلسفہ دیا، ویسے ہندوستان نے ایشیا کو دیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہندوستان کا اثر فوجی طاقت سے نہیں پھیلا۔ تو پھر کیسے پھیلا؟ اپنی ثقافتی کشش سے، جسے کہتے ہیں سافٹ پاور۔ اور اس پھیلاؤ کا ذریعہ کیا تھا؟ آپ نے گولڈن روڈ کا ذکر کیا تھا۔ جی، دا گولڈن روڈ، یہ اصل میں سمندری راستوں کا ایک جال تھا، ایک نیٹ ورک۔ قدیم ملاحوں کو مانسون ہواؤں کا علم تھا، جس کی مدد سے وہ ہندوستان کو مغرب میں افریقہ، فارس، رومن امپائر سے اور مشرق میں جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑتے تھے۔ جنوب مشرقی ایشیا یعنی سون بھومی، سونے کی سرزمین۔ بالکل، سون بھومی۔ تو یہ سمندری راستے تھے اصل گولڈن روڈ۔ روم کے ساتھ تجارت کا کیا پیمانہ تھا؟ پلینی دا ایلڈر کا ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، پلینی نے تو یہاں پہ کہا کہ ہندوستان دنیا کی قیمتی دھاتوؤں کا نکاس ہے، مطلب دا سنک آف دا ورلڈز پریشس میٹلز۔ اتنا سونا چاندی روم سے ہندوستان آ رہا تھا ان چیزوں کے بدلے جو وہ خریدتے تھے۔
اور اسٹریبو نے بھی کچھ کہا تھا؟ جی، اسٹریبو نے لکھا کہ جب روم نے مصر پر قبضہ کیا تو ہندوستان جانے والے جہازوں کی تعداد 6 گنا بڑھ گئی۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ اس تجارت پر جو ٹیکس لگتا تھا وہ رومن سلطنت کی کل آمدنی کا شاید 1/3 حصہ تھا۔ 1/3؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ تو جب مغرب میں رومن تجارت کمزور پڑی تو کیا ہوا؟ تب ہندوستانی تاجروں نے اپنا رخ مشرق کی طرف زیادہ کر لیا، سون بھومی کی طرف، شری لنکا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام۔ سونے اور مسالوں کے لیے؟ ہاں، سونا، مسالے اور دوسری قیمتی اشیاء، اور آثار قدیمہ سے، جیسے ویتنام میں ایک جگہ ہے اوک او، وہاں سے سونے کے زیورات اور ہندوستانی چیزوں کے بہت بڑے ذخائر ملے ہیں۔ تو یہ صرف سامان کا لین دین نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان تجارتی راستوں سے نظریات بھی گئے، مذاہب گئے، رسم الخط، آرٹ، فن تعمیر۔ جنوب مشرقی ایشیا ایک طرح سے سنسکرت بولنے والی دنیا کا حصہ بن گیا۔ وہاں ہندو دیوتا پوجے جانے لگے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تاریخ اتنی جانی پہچانی کیوں نہیں ہے؟ ہاں، ڈیلرمپل چند وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو نوآبادیاتی دور کی تاریخ نویسی، جس میں یورپی تہذیب کو بڑا چڑھا کر اور ہندوستانی تہذیب کو کمتر دکھایا گیا۔ اچھا۔ دوسرا، علم کے شعبوں کی تقسیم، تاریخ الگ، آرٹ الگ، مذہب الگ، تو وہ جو ایک انٹر کنیکٹڈ تصویر ہے وہ کھو گئی۔ پھر گریٹر انڈیا جیسے تصورات پر کچھ سیاسی رد عمل بھی آیا، اور ایک بڑی وجہ سلک روڈ کا نظریہ ہے۔ سلک روڈ کا نظریہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، سلک روڈ کا نام تو خود 1877 میں رکھا گیا، بہت بعد میں۔ ڈیلرمپل کہتے ہیں کہ قدیم دور میں سمندری تجارت یعنی گولڈن روڈ زمینی راستے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ زیادہ اہم؟ جی، حجم کے لحاظ سے، رفتار کے لحاظ سے، قیمت کے لحاظ سے۔ روم اور چین کا براہ راست رابطہ بہت کم تھا، زیادہ تر تجارت ہندوستان کے ذریعے ہوتی تھی، اور ریشم سے زیادہ کالی مرچ جیسی چیزوں کی مانگ تھی۔ اس کا کوئی ثبوت؟ ایک بڑا ثبوت رومن سکے ہیں، ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ملے ہیں، چین میں اس کے مقابلے میں بہت کم۔ تو کتاب کا مقصد اسی گولڈن روڈ اور ہندوستان کے مرکزی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف پرسپیکٹیو ہے۔ اب آتے ہیں پہلے باب پر۔ عنوان ہے اے گیل آف سٹلنس، سکوت کا طوفان۔ یہ اجنتا غاروں سے شروع ہوتا ہے۔ جی، 1819 کی بات ہے۔ ایک برطانوی فوجی افسر تھے، کیپٹن جان سمتھ۔ وہ شکار کھیل رہے تھے کہ اتفاق سے انہیں یہ غار نظر آ گئے جو صدیوں سے جنگل میں گم تھے۔ اتفاق سے؟ بالکل۔ انہیں چٹانوں میں ایک دروازہ سا نظر آیا جو قدرتی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اندر گئے تو ایک بہت بڑا ہال تھا، ستونوں والا، اور آخر میں چٹان کو تراش کر بنایا گیا ایک بدھ اسٹوپا تھا۔ اور دیواروں پر وہ مشہور پینٹنگز، میورلز؟ جی ہاں، دیواروں پر قدیم رنگین تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ اجنتا میں کل 30 غار ہیں۔ یہ 2 صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی کے درمیان بنے۔ اور ان میں بدھ آرٹ کے بہترین نمونے ہیں؟ جی، قدیم ترین اور بہترین نمونوں میں سے۔ خاص طور پر 5ویں صدی عیسوی کے جو میورلز ہیں وہ تو کمال کے ہیں۔ ان میں بدھ کی زندگی کی کہانیاں ہیں، جاتک کہانیاں ہیں، بودھی ستوا کی تصاویر ہیں، جیسے اولوکیتیشورا اور وجرپانی۔ ان میں ایک عجیب سی شانتی ہے، ایک گہرائی ہے۔ اسی کو ایک آرٹ مورخ سٹیلا کریمرش نے اے گیل آف سٹلنس کہا تھا۔ سکوت کا طوفان، خوبصورت ترکیب ہے۔ ان پینٹنگز میں ایسا کیا خاص ہے؟ کئی چیزیں۔ ایک تو ان کی آرٹسٹک کوالٹی بہت اونچی ہے، حقیقت پسندی ہے۔ پھر یہ کہ ان میں صرف مذہبی مناظر نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، ان میں درباری زندگی، شہزادے، شہزادیاں، رقاصائیں، زیورات، میوزک، مطلب دنیاوی زندگی کی بھرپور عکاسی ہے۔ فنکاروں نے جیسے دنیا اور دھرم کو الگ نہیں کیا۔ یہ دلچسپ بات ہے۔ اور تیسری بات، ان میں بین الاقوامی کردار بھی نظر آتے ہیں۔ فارسی لباس میں لوگ، یونانی، افریقی چہرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجنتا ایک کاسموپولیٹن جگہ تھی، ایک عالمی مرکز۔ اور رنگوں کا بھی ذکر تھا، لیپس لازولی۔ جی، لاجورد، یہ افغانستان سے آتا تھا، تو یہ بھی انٹرنیشنل کنیکشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ غار بنائے کس نے تھے؟ صرف راہبوں نے یا شاہی سرپرستی تھی؟ وہاں جو کتبے ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب کا حصہ تھا، راہب بھی، بادشاہ بھی، تاجر بھی، عام کاریگر بھی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ بدھ مت اس وقت تک معاشرے میں کافی پھیل چکا تھا۔ جی بالکل، یہ کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہا تھا۔ باب میں بدھا کی زندگی اور ابتدائی تعلیمات کا بھی ذکر ہے۔ جی، مختصراً بتایا گیا ہے کہ سدھارتھ گوتم، جو 5ویں صدی قبل مسیح میں ایک شہزادے تھے، کیسے انہوں نے دنیاوی زندگی ترک کی، دکھ کی حقیقت کو سمجھا اور نجات کا راستہ تلاش کیا۔ وہ دور کیسا تھا جب بدھا آئے؟ وہ بڑی تبدیلیوں کا دور تھا۔ زراعت میں لوہے کا استعمال شروع ہو رہا تھا، بڑے شہر بن رہے تھے، پرانے عقائد پر سوال اٹھ رہے تھے، ایک طرح کا روحانی بحران تھا۔ اور بدھا کی تعلیمات اس پس منظر میں سامنے آئیں؟ ہاں، وہ ویدک ہندو مت کی قربانیوں اور ذات پات کے نظام اور دوسری طرف جین مت کی شدید ریاضت، ان دونوں کے مقابلے میں ایک درمیانی راہ، مڈل پاتھ پیش کر رہی تھیں، اعتدال کا راستہ۔ بنیادی تعلیمات کیا تھیں، جیسے نروان؟ جی، بنیادی تصورات وہی ہیں۔ دنیا کی ہر شے عارضی ہے، انتیا، خواہش تنہا ہی دکھ کی وجہ ہے، کرم کا قانون، پنرجنم کا چکر، سمسارا، اور اس چکر سے نجات یعنی نروان، لفظی مطلب بجھ جانا، ممکن ہے۔ اور انہوں نے کس زبان میں تعلیم دی؟ عام لوگوں کی زبان، پراکرت میں، سنسکرت جو اس وقت علمی زبان تھی اس میں نہیں، تاکہ پیغام سب تک پہنچے۔ انہوں نے ذات پات کو رد کیا، محبت، ہمدردی، عدم تشدد اور مراقبے پر زور دیا۔ پھر یہ پیغام پھیلا کیسے؟ شہنشاہ اشوک کا کردار یہاں اہم ہو جاتا ہے۔ وہ تیسرے بادشاہ اشوک، 3 صدی قبل مسیح میں، کلنگا کی جنگ میں جو تباہی ہوئی اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، وہ جنگ بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد اشوک نے بدھ مت قبول کر لیا اور اسے پھیلانے کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے جو فرمان چٹانوں اور ستونوں پر کندہ کروائے وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ غیر معمولی کیسے؟ اس لیے کہ ان میں ایک فاتح بادشاہ جنگ پر اپنے دکھ اور پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ عدم تشدد، برداشت اور اخلاقیات کی بات کر رہا ہے۔ یہ تاریخ میں کم ہی ملتا ہے۔ اور انہوں نے بدھ مت کو ہندوستان سے باہر بھی بھیجا۔ جی، یہ ان کا بہت بڑا کام تھا۔ انہوں نے جگہ جگہ ستوپا بنوائے، ایک بڑی بدھ کونسل منعقد کروائی اور سب سے اہم دھرم مہاماتر مقرر کیے، یعنی مبلغین، مشنریز، جو بدھ مت کا پیغام لے کر دوسرے ملکوں میں گئے۔ کہاں کہاں گئی یہ مشنری؟ سری لنکا، برما، میانمار، وسطی ایشیا، یہاں تک کہ مصر اور یونان تک ان کے نام ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اشوک نے اپنے بیٹے مہندر اور بیٹی سنگھمترا کو شری لنکا بھیجا تھا، جہاں کے بادشاہ نے بدھ مت قبول کیا۔ تو اشوک کے دور میں ہندوستان ثقافتی طور پر ایکسپورٹر بننا شروع ہوا؟ آپ کہہ سکتی ہیں، اس سے پہلے ہندوستان پر باہر کے اثرات جیسے فارسی اور یونانی آرٹ کے نظر آتے ہیں۔ اشوک کے دور سے یہ الٹ ہونا شروع ہوا۔ لیکن کیا یہ پھیلاؤ صرف شاہی سرپرستی سے ہوا؟ تاجروں کا کیا کردار تھا؟ تاجروں کا کردار بہت اہم تھا۔ دیکھیں، شروع میں بدھ راہب گھومتے پھرتے رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ مستقل خانقاہوں، وہاروں میں رہنے لگے۔ وہاراز؟ جی، اور یہ وہار اکثر اہم تجارتی راستوں پر بنائے جاتے ہیں، جیسے بھاجا کے غار ہیں 2 صدی قبل مسیح کے۔ یہ ابتدائی مثال ہے۔ ان میں ایک بڑا ہال ہوتا تھا عبادت کے لیے، جسے چائتیا ہال کہتے ہیں، جس کے بیچ میں استوپا ہوتا تھا اور ساتھ میں راہبوں کے رہنے کے کمرے ہوتے تھے۔ ان وہاروں کے اخراجات کون اٹھاتا تھا؟ زیادہ تر تاجر برادری۔ ہمیں کتبات ملتے ہیں جن میں تاجروں، کاریگروں کے عطیات کا ذکر ہے۔ کہیں کہیں تو یووانا، عطیات دینے والوں کا بھی ذکر ہے، جو شاید یونانی یا مغربی ایشیائی تاجر تھے۔ اچھا، یونانی بھی؟ جی، اور وقت کے ساتھ یہ خانقاہیں خود بہت امیر ہو گئیں۔ ان کی اپنی زمینیں تھیں، کارخانے تھے، یہاں تک کہ وہ قرض بھی دیتی تھیں، جیسے بینک کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک پورا اکنامک سسٹم بن گیا تھا۔ بالکل، اور ہندوستان کی جو تجارت بڑھ رہی تھی، خاص طور پر روم کے ساتھ، اس سے ان خانقاہوں کو بہت مالی فائدہ ہوا، جس نے بدھ مت کے مزید پھیلاؤ میں مدد کی۔ تو تجارت اور مذہب ساتھ ساتھ۔ اب آتے ہیں دوسرے باب پر، انڈیا، the sink of the world's most precious metals۔ ہندوستان، دنیا کی قیمتی دھاتوں کا نکاس۔ اس کی شروعات مصر سے ہوتی ہے۔ جی، مصر میں بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک پرانی بندرگاہ ہے، بیرنی کے۔ وہاں حال ہی میں 2022 میں ایک مندر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ اور وہاں کیا ملا؟ وہاں ایک بدھ کا مجسمہ ملا۔ یہ بہت حیران کن دریافت ہے، کیونکہ یہ افغانستان کے مغرب میں ملنے والا پہلا ایسا مجسمہ ہے۔ واقعی
بدھ وہ مجسمہ مصر میں؟ جی، اور یہ غالباً 2 صدی عیسوی میں مصر کے شہر اسکندریہ میں بنایا گیا تھا۔ اس کا سٹائل بھی ملا جلا ہے، یونانی، مصری اور گندھارا آرٹ کا اثر نظر آتا ہے۔ اور بھی کچھ ملا وہاں سے؟ ہاں، وہاں سے کچھ ہندو دیوتاؤں کی تصویروں والی یادگاریں بھی ملی ہیں، اور ایک کتبہ ملا ہے جو 2 زبانوں میں ہے، یونانی اور سنسکرت، اور اسے ایک گجراتی بودھ تاجر نے لگوایا تھا۔ تو بیرینیکے ایک اہم تجارتی مرکز تھا ہندوستان اور روم کے درمیان؟ بالکل، ایک بڑا ہب تھا۔ وہاں صرف یہ مذہبی چیزیں نہیں ملی، بلکہ ہندوستان سے آنے والے سامان کے ٹنوں کے حساب سے ثبوت ملے ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ مسالے، کپڑا، قیمتی لکڑی جیسے ساگوان، جواہرات، ٹوکریاں، چاول، دال، کالی مرچ کے دانے، ہاتھیوں اور بندروں کی ہڈیاں، تامل اور پراکرت میں لکھی چیزیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ تو یورپ میں ہندوستان کی دولت کے قصے صرف قصے نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب پہلی صدی قبل مسیح میں روم نے مصر فتح کیا اور مانسون ہواؤں کا راز کھل گیا، تو ہندوستان کے ساتھ تجارت میں جیسے دھماکہ ہوا۔ رومن عمرہ ہندوستانی لگژری آئٹمز کے دیوانے تھے۔ خاص طور پر مسالے؟ جی، مسالے، کالی مرچ، لونگ، دارچینی، اس کے علاوہ کپڑے، موتی، ہاتھی دانت۔ یہ تجارت کتنی بڑی تھی، کوئی اندازہ ہے؟ بہت بڑی۔ مصر سے ایک پیپرس ملا ہے جسے میوزیرس پیپرس کہتے ہیں۔ اس میں ایک جہاز کے کارگو کی تفصیل ہے، ٹنوں کے حساب سے سامان، جس کی مالیت آج کے لاکھوں ڈالرز میں ہوگی، اور اس پر جو ٹیکس تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تبھی پلینی نے وہ بات کہی تھی سنک آف دا ورلڈز پریشس میٹلز والی۔ جی، کیونکہ روم کا سونا چاندی بہت بڑی مقدار میں ہندوستان جا رہا تھا۔ تو گولڈن روڈ یعنی سمندری راستہ سلک روڈ سے زیادہ اہم تھا؟ قدیم دور میں روم ہندوستان تجارت کے لیے تو یقینی طور پر سمندری راستہ تیز تھا، سستا تھا اور زیادہ محفوظ بھی۔ سلک روڈ کی اصطلاح تو بہت بعد کی ہے۔ اصل میں ہندوستان، نہ کہ چین، روم کا سب سے بڑا ایشیائی تجارتی پارٹنر تھا۔ کیا ہندوستان میں جہاز بنانے کی صنعت اچھی تھی؟ جی ہاں، قدیم ذرائع اور آثار قدیمہ سے بڑے سمندری جہازوں کا پتہ چلتا ہے۔ وادی سندھ کے زمانے سے ہندوستانی ملاح سمندروں میں سفر کر رہے تھے۔ اور یہ جہاز چلاتا کون تھا، مصری یا ہندوستانی؟ شاید دونوں ہی تھے، لیکن یمن کے پاس ایک جزیرہ ہے سوکوترا، وہاں سے جو قدیم کتبے ملے ہیں ان میں زیادہ تر ہندوستانیوں کے نام ہیں، خاص طور پر گجراتیوں کے، اور وہ برہمی رسم الخط میں ہیں۔ تو لگتا ہے کہ ہندوستانی ملاحوں کا پلڑا بھاری تھا۔ اس تجارت کا ہندوستان پر کیا اثر پڑا؟ ظاہر ہے خوشحالی آئی ہوگی۔ بے تحاشا خوشحالی۔ جنوبی ہندوستان کی بندرگاہیں جیسے ایرکمیڈو اور پٹنم، جہاں سے ہزاروں رومن سکے اور چیزیں ملی ہیں، وہ اسی دور کی ہیں۔ تامل سنگم ادب میں ان بندرگاہوں، وہاں آنے والے رومن جہازوں اور تاجروں کا ذکر ہے۔ تو یہ دولت صرف حکمرانوں تک نہیں رہی؟ نہیں، اس نے فنون لطیفہ، مذاہب، خانقاہوں کی سرپرستی میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ جیسے امراوتی کا عظیم اسٹوپا، اس کے لیے بھی شاید اسی تجارت سے پیسہ آیا ہو۔ کیا اب تجارت کے ساتھ نظریات کا تبادلہ بھی ہوا؟ لوگ بھی آتے جاتے تھے؟ بالکل، ایک طرف تو بودھ راہب اور ہندو مبلغ مغرب کی طرف گئے ہوں گے، جس کے کچھ ممکنہ اثرات ڈیل رمپل کے مطابق شاید مصر کے کچھ مذہبی گروہوں یا ابتدائی عیسائی رہبانیت پر پڑے ہوں۔ اور مغرب سے لوگ ہندوستان آئے؟ جی، جیسے ہمیں ذکر ملتا ہے کہ میوزیرس میں رومی شہنشاہ آگسٹس کا ایک مندر تھا۔ اور سینٹ تھامس کی روایت کا کیا وہ سچ میں ہندوستان آئے تھے؟ دیکھیں، کیرلا کے جو سینٹ تھامس کرسچن ہیں، ان کی یہ بہت پکی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک سینٹ تھامس پہلی صدی عیسوی میں سمندر کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ پہلی صدی میں؟ جی، اور انہوں نے یہاں تبلیغ کی، چرچ قائم کیے اور پھر یہیں شہید ہوئے۔ ایک قدیم کتاب ہے ایکٹس آف تھامس، وہ اسی کہانی کو بیان کرتی ہے۔ کیا اس کا کوئی تاریخی ثبوت ہے؟ براہ راست آثار قدیمہ کے ثبوت تو کم ہیں، لیکن یہ روایت بہت پرانی اور مضبوط ہے۔ چیپٹر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ عظیم بادشاہ، شہنشاہ، خدا کا بیٹا۔ یہ باب ہمیں فوراً افغانستان لے جاتا ہے، ایک کافی دور دراز اور سچ پوچھیں تو خطرناک علاقہ، میزینک۔ وہاں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے، اور کافی حیران کن بھی، کہ یہ جگہ جو آج کل تو خیر طالبان اور ایک چینی مائننگ کمپنی کی وجہ سے خبروں میں ہے، قدیم زمانے میں ایک بہت بڑا بدھ مونسٹری کمپلیکس تھا، اور یہاں سے جو چیزیں ملی ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔
نہ صرف ان کی تعداد اور کوالٹی بلکہ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ علاقہ کتنا انٹر کنیکٹڈ تھا۔ اچھا، جی، یہاں تک کہ بحر احمر کے ساحل پر برنیکے میں جو چیزیں ملتی ہیں ویسی کچھ چیزیں یہاں بھی ملی ہے۔ ہزاروں میل دور تک رابطہ، کمال ہے۔ اور یہ مونسٹری اتنی امیر کیسے ہوئی، وہ بھی ایسے ویران علاقے میں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہاں تانبے کی ایک بڑی کھان تھی، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ راہب خود ہی اسے چلاتے ہوں۔ اوہ اچھا۔ اسی دولت سے پھر وہاں علم و فن کا ایک مرکز بنا۔ وہاں شاندار سٹوپاس تھے جن پر رومن سٹائل کورنتھین کالمز لگے تھے، بدھا کے بڑے بڑے مجسمے اور رنگین پینٹنگز جو آج تک حیران انگیز طور پر محفوظ ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات شاید یہ ہے، جیسا آپ نے اشارہ کیا، کہ بدھ آثار کے ساتھ ساتھ ہندو دیوی درگا کی پوجا کے نشانات بھی ملے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کی مذہبی رواداری یا سنکرٹزم جسے کہتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، لگتا ہے مختلف عقائد آرام سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ مقام جو تھا یہ ہندو کش پہاڑوں کے پار ہندوستان سے چین جانے والے تاجروں اور مبلغین کے لیے ایک اہم سٹاپ اوور تھا۔ لیکن اصل میں اس علاقے کو اور اس راستے کو اتنا اہم بنانے والی جو طاقت تھی وہ تھی کشان سلطنت، کشان ایمپائر۔ کشان، یہ نام سنا تو ہے، لیکن یہ تھے کون؟ کافی پراسرار لگتے ہیں۔ ہے بھی پراسرار۔ زیادہ تر معلومات ہمیں سکوں سے، کتبوں سے یا آثار قدیمہ سے ہی ملتی ہیں۔ یہ اصل میں وسطی ایشیا سے آئے ہوئے خانہ بدوش تھے جنہیں چینی یوزی کہتے تھے۔ اچھا، خانہ بدوش۔ جی، شمالی افغانستان میں ایک جگہ ہے تلیا کپا، سنہری پہاڑی، وہاں کچھ مقبرے ملے ہیں۔ ایک سردار اور اس کی بیویوں کے مقبروں سے بے تحاشا سونا اور زیورات ملے۔ ایک طرف تو ان میں وسطی ایشیائی جانوروں کے نقش ہیں، ڈریگن، چیتے وغیرہ، لیکن دوسری طرف یونانی دیوتاؤں والی انگوٹھیاں، بندے اور رومی عطردان بھی ملے۔ واؤ، یعنی خانہ بدوش ہوتے ہوئے بھی ان کا ٹیسٹ بڑا انٹرنیشنل تھا۔ بالکل، یہ چیزیں یہی بتاتی ہیں کہ کشان صرف جنگجو نہیں تھے، وہ بڑی تیزی سے سیٹل ہو رہے تھے، بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ میں دلچسپی لے رہے تھے، اور مختلف ثقافتوں، یونانی، ایرانی، ہندوستانی، ان سب کے خیالات اور فنون کو اپنا رہے تھے۔ انہوں نے تو اپنے سکوں پر 30 سے زیادہ مختلف دیوتاؤں کی تصویریں بنوائیں، جو ان کی سلطنت کی ڈائیورسٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ جنوب کی طرف، ہندوستان کی طرف بڑھیں تو ہندوستانی دیوتاؤں میں دلچسپی بڑھی۔ جی، خاص طور پر شیوا میں ان کے سکوں پر شیوا کی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں، اور یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ بدھ مت کا وسطی ایشیا میں پھیلاؤ بھی تقریباً اسی وقت شروع ہوا جب کشان طاقت پکڑ رہے تھے۔ صحیح، تو کیا کشان فتوحات نے اس میں مدد دی؟ لگتا تو یہی ہے۔ کشان فتوحات نے ہندوکش کے وہ راستے کھول دیے جو پہلے شاید اتنے محفوظ یا آسان نہیں تھے۔ اس سے بدھ راہبوں کو شمال کی طرف سفر کرنے اور وہاں خانقاہیں قائم کرنے کا موقع ملا۔ اچھا۔ گندھارا کا علاقہ یعنی آج کی پشاور ویلی، وہ تو بدھ مت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ ٹیکسلا ایک بڑی یونیورسٹی ٹاؤن بن گئی۔ میزانیک، ہوڈا، بامیان، یہ سب فلیشنگ سینٹرز بن گئے۔ اور کشان حکمرانوں نے خود بھی سرپرستی کی؟ جی بالکل، کجولا کدفیسز نے سلطنت کو مضبوط کیا اور پہلے سکے جاری کیے جن پر بدھ خطبہ تھا، ستیہ دھرمستھتا۔ اس کے بعد وما تختو آئے، اور پھر خاص طور پر وما کدفیسز۔ ان کے دور میں شیو کی پوجا بہت نمایاں ہوئی، سکوں پر واضح تصویریں ملتی ہیں۔ وما کدفیسز نے تو شمالی افغانستان میں شیو اور پاروتی کا ایک مندر بھی بنوایا۔ یعنی ہندو مت شمال کی طرف پھیل رہا تھا۔ جی، اور ساتھ ہی وما کدفیسز نے روم کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط کیے۔ اس نے شہنشاہ ٹریجن کے دربار میں اپنے سفیر بھی بھیجے تھے، اور جب روم سے سونے میں ادائیگی کا وعدہ ہوا تو اس نے ہندوستان میں پہلے سونے کے سکے جاری کیے جو رومن اوریس کی طرز پر تھے، لیکن وزن میں تھوڑے زیادہ۔ یہ تو زبردست ٹریڈ اور خوشحالی کی نشانی ہے۔ اندار ثبوت وہ بگرام کا خزانہ ہے جس کا ذکر آپ نے کیا تھا۔ ہاں، بگرام کا خزانہ، وہ تو کمال ہے، لگتا ہے کسی گودام سے ملا ہے۔ اس میں ہندوستانی ہاتھی دانت کی چیزیں ہیں، چینی لیکر ویئر ہے، اور سب سے زیادہ حیران کن رومی مصر سے آئی ہوئی اشیاء۔ رومی مصر سے کیا کیا ملا ہے؟ کون سی کے مجسمے ہیں، رنگین شیشے کے برتن، مچھلی کی شکل کی عطردانیاں، پیالے، جگ، اور ایک پیالہ تو شاہی پورفری کا بنا ہوا تھا۔ یہ پتھر تو عام طور پر صرف رومن شاہی خاندان استعمال کرتا تھا۔ ناقابل یقین، یہ تو کشان ایلیٹ کے گلوبل ٹیسٹ اور ان تجارتی نیٹ ورکس کا ثبوت ہے جو اس وقت موجود تھے۔ بالکل،
और यही दौलत थी जिसने गांधारा आर्ट को फरोग दिया। अगर कुषाण दौर की कोई सबसे बड़ी आर्टिस्टिक लेगेसी है तो शायद यही है कि पहली बार बुद्धा को बड़े पैमाने पर इंसानी शक्ल में दिखाया गया, जो एक रेवोल्यूशनरी कदम था। हाँ, ये तो बहुत बड़ी तब्दीली थी। इससे पहले तो सिर्फ अलामात इस्तेमाल होती थीं, जैसे खाली तख्त या कदमों के निशान। जी, तो ये तब्दीली कहाँ से शुरू हुई, मथुरा से या गंधारा से? इस पर तो शायद बहस है। बहस तो है, लेकिन गंधारा में रोमी आर्ट का असर बहुत वाज़ेह नजर आता है। किस तरह का असर? गंधारा के मुजस्समों में बुद्धा अक्सर, आप कह सकती हैं कि यूनानी देवता अपोलो जैसे लगते हैं। खूबसूरत घुंघराले बाल हैं, टोगा जैसा लिबास पहने हुए, और ये अंदाज सिकंदर के बाद रह जाने वाले यूनानियों का नहीं लगता, बल्कि पहली और दूसरी सदी ईस्वी के रोमन, खास तौर पर रोमन इजिप्शियन फैशन से ज्यादा मुतासिर लगता है। अच्छा, तो शायद वहां से कारीगर आए हों। ये बिल्कुल मुमकिन है कि रोमन एम्पायर के मशरिकी इलाकों से कारीगर खुद यहाँ आए हों, क्योंकि वो क्लासिकल मॉडल्स को बड़ी खूबी से बुद्धमत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये असर सिर्फ बुद्धा के मुजस्मों तक नहीं था। मेनी स्तूपास के गिर्द जो तस्वीरी कहानियां बनी होती थीं, उनमें यूनानी स्तून, देवता, यहाँ तक कि ट्रोजन हॉर्स जैसी कहानियां भी नजर आती हैं। ट्रोजन हॉर्स बुद्धमत की कहानियों में? जी, और बुद्धमत के दूसरे किरदारों को भी क्लासिकी देवताओं जैसी शक्लें दी गई, जैसे वज्रपानी को हरक्यूलिस जैसा बना दिया। ये एक जबरदस्त कल्चरल फ्यूजन था। वाकई इसी दौरान गंधारा में बुद्ध मत की एक नई शक्ल भी मकबूल हो रही थी, महायान, अजीम गाड़ी। जी, महायान। ये पिछली रिवायात से ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंक्लूसिव थी। इसका कहना था कि निजात सिर्फ राहिबों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जानदारों के लिए मुमकिन है, और इसमें बोधिसत्वाओं का तस्वर बहुत अहम था। बोधिसत्वा, ये कौन थे? ये वो इनलाइटेंड बीइंग्स थे जो दूसरों की मदद करने के लिए अपना निर्वाण, अपनी खत्मी निजात मुअख्खर कर देते थे। महायान में मुस्तकबिल के बुद्धा मित्रेया की अहमियत भी बहुत बढ़ गई। अच्छा। पिशावर के दो बहुत मशहूर भाई थे, असंगा और वसुबंधु। उन्होंने इस फिरके और योगाचार फलसफे को बहुत फरोग दिया। गंधारा में मित्रेय के जो मुजस्समे बने हैं, उनमें अक्सर उसे एक खूबसूरत कुषाण शहजादे जैसा दिखाया गया है। ताकत भी है और हमदर्दी भी। और कुषाण हुक्मरानों में सबसे मशहूर कनिष्क, उसका क्या किरदार था? कनिष्क के दौर में कुषाण सल्तनत अपने उरूज पर थी। इसी ने पहला सिक्का जारी किया जिस पर वाज़े तौर पर बूडो यानी बुद्धा लिखा था। बुद्ध रिवायत तो उसे बुद्धमत का बहुत बड़ा हामी मानती हैं। लेकिन उसके अपने आसार जैसे सिक्के और कुतबे वो ज्यादातर फारसी देवी नाना और एक ईरानी देवता ओएशो जो शिव से काफी मिलता जुलता था, उनकी तरफ इशारा करते हैं। तो मतलब वो बुद्धमत का हामी था, लेकिन शायद उसके अपने जाती अकायद मुख्तलिफ थे। ऐसा मुमकिन है। ये भी तो हो सकता है कि वो सबको खुश रखना चाहता हो। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कल्चरल कनेक्शन है। वो क्या? शेर पर सवार देवी नाना की जो तस्वीर कुनिष्क और उसके जानशीन हुवेस्का के सिक्कों पर मिलती है, जी, वही तस्वीर कशी, वही आइकॉनोग्राफी बाद में हिंदू देवी दुर्गा सिम्हावाहिनी की पहचान बन गई, जिनकी आज भी खास तौर पर बंगाल में दुर्गा पूजा में बहुत ज्यादा पूजा होती है। कमाल है, ये ताल्लुक तो बहुत दिलचस्प है। जी, तो कुषाण दौर में गंधारा और कश्मीर बुद्ध मत के मजबूत गढ़ बन चुके थे। अब यहां से मुबलिगीन ने शुमाल का रुख किया, तकलामकान सहरा के किनारों पर जो नखलिस्तानी रियासतें आबाद थीं, उनकी तरफ। कुषाण दौर के अमन और तिजारत ने ये सफर आसान कर दिया होगा। बिल्कुल। 3री सदी ईस्वी से तारम बेसन में, जो आजकल चीन का संक्यांग सूबा है, वहां चट्टानों को काटकर गार खानकाहें बनना शुरू हुईं। चीन में? जी, मौजूदा चीन में पहली बुद्ध खानकाहें। इन गारों में जैसे मीरान और किजिल हैं, गंधारा और अफगानिस्तान से आए फनकारों ने पेंटिंग्स और मुजस्समे बनाए। मीरान में तो शायद किसी रूमी मसव्विर का नाम भी मिला है। हाँ, टिटाइटस। इसका काम बहुत क्लासिकी लगता है। गजल की पेंटिंग्स अलबत्ता ज्यादा यूनिक हैं। उनमें उड़ते हुए शमन, नीले हाथी और मुराकबे के कुछ बड़े अजीबोगरीब मनाजिर दिखाए गए हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ आर्ट के मराकिज नहीं थी। नहीं, ये इल्म के भी बड़े मराकिज थे। गजल और कूचा जैसी जगहों पर हजारों राहिब रहते थे, और यहीं पर मशहूर मुतरजिम राहिब कुमारा जीवा का जमाना गुजरा। कुमारा जीवा?
ان کا کیا کردار تھا؟ وہ کوچا میں پیدا ہوئے تھے، والد ہندوستانی تھے، شاید گندھارا سے، اور والدہ مقامی شہزادی تھیں۔ کشمیر میں تعلیم پائی اور پھر مہایان فلسفے کے بڑے عالم بن گئے، خاص طور پر ناگارجن کے خالی پن، شونیتا کے نظریے کے۔ اور وہ چین کیسے پہنچے؟ قسمت انہیں جنگی قیدی بنا کر پہلے گانسو لے گئی اور پھر 401 عیسوی میں چینی دارالحکومت چانگان۔ لیکن وہاں کے شہنشاہ یاؤ شنگ نے ان کی قابلیت کو پہچان لیا۔ اس وقت چین میں سنسکرت متون کے اچھے ترجمے موجود نہیں تھے۔ شہنشاہ نے کماراجیو کو ایک بڑے ترجمے کے منصوبے کا سربراہ بنا دیا۔ اچھا۔ 13 سال تک کماراجیو اور ان کی ٹیم نے 300 سے زیادہ بدھ متون کا معیاری اور بہت رواں چینی ترجمہ کیا۔ ان کے ترجموں نے خاص طور پر لوٹس سوترا کا ترجمہ چین میں بدھ مت کو سمجھنے اور پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی سے بدھ مت چینی معاشرے کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ تو کماراجیو نے بدھ مت کو چین تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب کہانی کا رخ پلٹ رہا ہے۔ اب ایک چینی راہب ہندوستان کا رخ کرے گا علم کی تلاش میں۔ بالکل۔ اور یہ ہمیں لاتا ہے چیپٹر 4 پر، جواہرات کا سمندر، نالندہ کی عظیم لائبریری کی کھوج۔ جی، سال ہے 629 عیسوی کا۔ ایک 29 سالہ چینی مہایان راہب ہیں شوانزانگ۔ وہ دارالحکومت چانگان سے خفیہ طور پر مغرب کی طرف نکلتے ہیں۔ خفیہ طور پر کیوں؟ کیونکہ یہ سفر شروع کرنے کا بدترین وقت تھا۔ چین میں خانہ جنگی چل رہی تھی، قحط سالی تھی، ڈاکوؤں کا راج تھا، اور جو نئی تانگ حکومت آئی تھی اس نے شہریوں کے ملک چھوڑنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر شوانزانگ یہ خطرہ کیوں مول لے رہے تھے؟ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن تھا تکلا مکان صحرا اور پامیر کے پہاڑ پار کر کے بدھ مت کی جائے پیدائش ہندوستان پہنچنا۔ لیکن کیوں؟ وہ بدھ مت کی اصل تعلیمات، خاص طور پر یوگاچار فلسفے کے جو مستند متون تھے، ان کی تلاش میں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ نسخے ہندوستان کی عظیم بدھ یونیورسٹی نالندہ میں ملیں گے۔ نالندہ؟ جی، اور انہیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہاں یوگاچار کے عظیم استاد 106 سالہ شیلا بھدر وہ ابھی حیات تھے اور پڑھا رہے تھے۔ 106 سال تو علم کی بیاس انہیں کھینچ رہی تھی۔ بالکل۔ ان کے 16 سالہ سفر کی جو تفصیلات ہیں، جو انہوں نے خود بھی لکھی، مغربی علاقوں کا عظیم تانگ ریکارڈ، اور ان کے شاگرد ہوئیلی نے بھی لکھی، وہ ہمیں اس دور کی ہند چین ثقافتی دنیا کی ایک بے مثال تصویر دکھاتی ہیں۔ بدھ مت چین پہنچا کیسے تھا؟ اس کی تاریخ تو شاید تھوڑی دھندلی سی ہے۔ ہاں، تھوڑی غیر واضح ہے۔ شاید پہلی صدی عیسوی میں تاجروں کے ذریعے، لیکن اس کا پھیلاؤ اصل میں تیز تب ہوا جب 220 عیسوی میں ہان خاندان کا زوال ہوا اور چین میں بڑی افراتفری پھیلی۔ اچھا، یعنی مشکل وقت میں لوگوں نے ایک نئے مذہب میں سکون تلاش کیا؟ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ روایتی کنفیوشس نظام پر سے اعتماد اٹھنے لگا تو لوگوں نے بدھ مت میں جو آفٹر لائف کا ایک واضح تصور پیش کرتا تھا، شاید زیادہ معنی تلاش کرنا شروع کر دیے۔ جنگوں کے باوجود ہندوستانی راہب چین آتے رہے اور آہستہ آہستہ بدھ سوچ، فن، یہاں تک کہ سائنس، طب، ریاضی، فلکیات، ان سب نے چینی کلچر پر گہرا اثر ڈالا۔ جیسے ہندوستانی ستوپا چینی پگوڑا بن گیا، مجسموں میں ہندوستانی انداز نظر آنے لگا، اور ہندوستان کو بدھ مت کی مقدس سرزمین سمجھا جانے لگا۔ پھر 5ویں صدی میں شمالی وئی حکمرانوں نے تو اسے ریاستی مذہبی بنا دیا۔ جی، کوشان کے بعد یہ پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے یونگانگ اور لونگمن جیسی جگہوں پر وہ دیو کامت بدھا کے مجسمے بنوائے۔ اسی دور میں وہ بودھی دھرما کی کہانی بھی مشہور ہوئی۔ ہاں، بودھی دھرما، جنوبی ہند کے شہزادے جو چین آئے، شاولن مونسٹری کے قریب غار میں مراقبہ کیا اور چین بدھ مت اور مارشل آرٹس کی بنیاد رکھی۔ جی وہی۔ پھر 581 عیسوی میں سوئی خاندان نے چین کو متحد کیا اور شہنشاہ وین نے بدھ مت کو ملک کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا، بالکل جیسے اشوکا نے کیا تھا۔ اس نے ہزاروں خانقاہیں بنوائیں اور بدھ مت چین میں ہر سطح پر پھیل گیا۔ تو اب چینی راہب ہندوستان جانے لگے؟ جی، علم کی تلاش میں، خاص طور پر نالندہ۔ لیکن جب شوانزانگ نے سفر شروع کیا تو حالات پھر بدل چکے تھے۔ تانگ خاندان آ گیا تھا اور راستے بند تھے۔ اسی لیے انہیں چھپ کر نکلنا پڑا، اور سفر
सफर तो खतरात से भरा हुआ था। गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया, दिन में छुपना, रात को सफर करना, सहरा में रास्ता भटक गए, पानी खत्म हो गया, मरते मरते बचे। फिर पामीर के बर्फानी पहाड़ों के खतरनाक तर्रे, डाकू, लुटेरे। बहुत मुश्किल सफर था। बहुत। वस्ती एशिया से गुजरते हुए वो समरकंद गए, बल्ख गए और बामियान भी गए, जहां उन्होंने वो दियो कामत बुद्धा देखे जिन्हें बाद में तालिबान ने तबाह कर दिया। ओह, लेकिन जैसे ही वो गंधारा पहुंचे, उन्हें मायूसी हुई कि हिंदुस्तान में बुद्ध मत तो जवाल पजीर लग रहा था। अच्छा, क्यों? कई मुकद्दस मकामात खंडरात में बदल चुके थे, हिंदू मत ज्यादा मकबूल नजर आ रहा था। श्वानजांग ने तो इसका इल्जाम सफेद हुन हुक्मरान मिहिर कुला पर डाला, जिसने मुबैना तौर पर खानकाहें तबाह की थीं। लेकिन शायद और भी वजूहात होंगी। यकीनन, रियासती सरपरस्ती की कमी, हिंदू मत का दोबारा उरूज, ये सब अवामिल होंगे। हिंदुस्तान के अंदर भी उन्हें खतरात का सामना रहा। जम्मू में डाकुओं ने लूट लिया और गंगा पर तो कज़ाकों ने उन्हें देवी दुर्गा की भेंट चढ़ाने के लिए पकड़ लिया था। क्या? फिर क्या हुआ? बस किस्मत अच्छी थी, एक अचानक तूफान आया और वो बच गए। शुक्र है, बिलाखिर वो बुद्ध मत के मुकद्दस मकामात से होते हुए नालंदा पहुंचे। वहां उनका इस्तकबाल कैसा रहा? शानदार इस्तकबाल हुआ। हालांकि नालंदा में दाखिला बहुत मुश्किल था, सिर्फ बहुत ज़हीन स्कॉलर्स ही इम्तिहान पास कर पाते थे। श्वानजांग का इस्तकबाल बड़े एहतराम से किया गया। जब वो बुजुर्ग शिलाभद्र के सामने पेश हुए तो वो रो पड़े और बताया कि उन्हें 3 साल पहले ख्वाब में बोधिसत्वाओं ने श्वानजांग की आमद की खबर दे दी थी। वाह, ये तो बड़ी रूहानी बात है। नालंदा खुद कैसी जगह थी? उसकी शानो शौकत? श्वानजांग और हुईली के मुताबिक तो वो एक नाकाबिले यकीन जगह थी। 8 बड़े हॉल थे, कई मंजिला इमारतें जिन पर नक्शो निगार थे, खूबसूरत बागात, साफ पानी की नहरें। और लोग कितने थे? वहां 10,000 से ज्यादा राहिब और स्कॉलर्स रहते थे, जो ना सिर्फ बुद्ध मत के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र बल्कि वेद, मंतिक, ग्रामर, तिब, रियाजी, मतलब सब कुछ पढ़ते थे। नज़्म ज़ब्त बहुत सख्त था और हर वक्त इल्मी मुबाहिसे होते रहते थे। इसका खर्च कैसे चलता था? इसका खर्च बादशाह हर्षवर्धन की तरफ से अतिया करदा 100 से ज्यादा गांवों की आमदनी से चलता था। श्वानजांग को वहां खास हैसियत मिली। रोजाना का अलाउंस था, 2 नौकर मिले, सफर के लिए हाथी भी दिया गया। उन्होंने वहां कितना अरसा तालीम हासिल की? पहले 3 साल तो उन्होंने शिलाभद्रा से योगाचार का गहराई से मुताला किया, फिर 5 साल पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, कांचीपुरम से अजंता तक, फिर वापस आकर 2 साल मजीद नालंदा में गुजारे। और नालंदा की लाइब्रेरी, उसका जिक्र खास तौर पर होता है। 9 मंजिला इमारत थी जिसके 3 हिस्से थे, रत्नाधि, रत्नसागर, रत्नरांजक, जवाहरात का समंदर, जवाहरात का बहर, जवाहरात से सजा। ये शायद कदीम इस्कंदरिया के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। 9 मंजिला लाइब्रेरी? फिर वापसी का वक्त कैसे आया इतना अरसा गुजारने के बाद? श्वानजांग को ख्वाब में बोधिसत्वा मंजूश्री ने खबरदार किया। उन्होंने कहा कि बादशाह हर्ष की मौत करीब है, जिसके बाद खाना जंगी होगी और नालंदा तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें फौरन वापस जाना चाहिए। अच्छा। तो 643 ईस्वी में उन्होंने वापसी का ऐलान किया। नालंदा के साथी राहिब बड़े हैरान हुए कि वो बुद्ध की सरजमीन छोड़कर वहशी बारबेरियन चीन क्यों जा रहे हैं। वापसी से पहले उनकी मुलाकात बादशाह हर्ष से भी हुई थी? जी, और इस मुलाकात के नतीजे में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान बाकायदा सिफारती ताल्लुकात भी कायम हुए। ये तो बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। 644 ईस्वी में श्वानज़ोंग 16 साल बाद वापसी के सफर पर रवाना हुए। अब उनके पास सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि 657 मुस्तनिद बुद्ध मतून थे, जो 520 केसेस में बंद थे। साथ में बुद्धा के मुजस्मे, मुकद्दस आसार और पौधों के बीज भी थे। इतना सामान? जी, ये सब उठाने के लिए कली, मुहाफिज, 70 से ज्यादा घोड़े और एक हाथी साथ था। लेकिन अफसोस, दरियाए सिंध पार करते हुए एक तूफान आया। बाब 5 से शुरू करते हैं। उन्वान है 5वीं कनीज। ये हमें ले जाता है 7वीं सदी के चीन में और एक ऐसी शख्सियत से मिलवाता है जो तारीख में आप कह लें बहुत कम नजर आती है, एम्प्रेस वू ज़ीतियान। एक कनीज से शहंशाह बनने तक का उनका सफर वो गैर मामूली है। कहानी शुरू होती है 624 ईस्वी में सीचवान से। उन्हें हुआगो यानी
پھولوں والی لڑکی کہا جاتا تھا۔ ان کی پیدائش کے گرد بھی کچھ عجیب کہانیاں ہیں، جیسے ان کی مالدہ کا ایک کالے ڈریگن کا خواب دیکھنا، جس سے وو کو ایک طرح سے دیوی کا درجہ مل گیا۔ جی ہاں، اور وہ زیتیان نے خود بھی ان کہانیوں کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے خوب استعمال کیا۔ حقیقت میں تو ان کے والد ایک امیر تاجر تھے اور والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔ والد کی وفات ہوئی تو صرف 13 سال کی عمر میں شاہی حرم میں داخل ہو گئیں، 5ویں درجے کی کنیز کے طور پر بوڑھے شہنشاہ تائیزونگ کی خدمت میں۔ یہی ان کی ملاقات ہوئی ولی عہد سے، یعنی آنے والے شہنشاہ گاؤزونگ سے، اور ایک آپ کہہ سکتی ہیں ممنوع تعلق قائم ہوا جو ان کی شروع کی ہمت اور عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اسی دور میں وو کی زندگی میں ایک اور اہم شخصیت بھی داخل ہوئی، مشہور بودھ راہب شوان زونگ، جو ہندوستان کے ایک لمبے سفر سے واپس آئے تھے۔ شہنشاہ تائیزونگ نے اپنی آخری عمر میں بدھ مت میں دلچسپی لی اور شوان زانگ کو اپنا روحانی رہنما بنا لیا تھا۔ شوان زانگ نے انہیں ہندوستان کی تہذیب اور وہاں سے لائے گئے فلسفے کے بارے میں بتایا۔ لیکن 649 عیسوی میں تائیزونگ کی موت وو اور شوان زانگ دونوں کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک تھا۔ وو کو رواج کے مطابق ایک ننری یعنی خانقاہ بھیج دیا گیا کیونکہ وہ بے اولاد کنیز تھی۔ جی، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں ان کی کہانی ختم بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نئے شہنشاہ گوزونگ، جن سے ان کا پہلے تعلق تھا انہوں نے انہیں ننری میں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ نے ایک نظم کے ذریعے اپنی حالت بتائی اور مدد مانگی، اور کہا جاتا ہے کہ خود ملکہ وینگ نے اپنی ایک حریف کنیز سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کی محل میں واپسی میں مدد کی، جو بعد میں ان کی ایک بہت بڑی مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ تو محل میں واپسی کے بعد وہ کا عروج بہت تیز رہا۔ انہوں نے گاؤزنگ سے 2 بیٹے پیدا کیے اور پھر اپنی حریفوں ملکہ وینگ اور کنکوبائن شیاؤ کے خلاف ایک بے رحمانہ سازش کی۔ ایک متنازع روایت ہے کہ انہوں نے اپنی نوزائیدہ بیٹی کو قتل کر کے الزام ملکہ پر ڈال دیا۔ نتیجہ وانگ اور شیاؤ کو نہ صرف معزول کیا گیا بلکہ بڑی اذیت ناک موت دی گئی۔ 655 عیسوی میں 31 سال کی عمر میں وہ جیتیان چین کی ملکہ بن گئی۔ ہاں، لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ وہ زیتیان کے بارے میں جو زیادہ تر تفصیلات ہیں وہ بعد کے کنفیوشیس مورخین سے آتی ہیں، جنہوں نے ان کی بہت کردار کشی کی۔ ان پر جو الزامات لگائے گئے ان کی سچائی جاننا تو مشکل ہے، لیکن ان کی غیر معمولی ذہانت، سیاسی سمجھ بوجھ اور اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی صلاحیت وہ بالکل واضح ہے۔ صحیح۔ اچھا، ملکہ بننے کے بعد وہ نے بدھ مت کی زبردست سرپرستی شروع کی، شوانزانگ جیسے راہبوں کی بڑی عزت افزائی کی، اور جب شہنشاہ گوزونگ کو فالج ہوا تو وہ عملی طور پر حکمران بن گئیں، پردے کے پیچھے سے حکومت چلا رہی تھیں۔ انہوں نے بدھ مت کو ریاستی سطح پر بہت فروغ دیا، بہت سی خانقاہیں بنوائیں اور لونگ مین جیسی جگہوں پر شاندار مجسمے تراشوائے۔ خاص طور پر وہ ویروچنا بدھا کا 55 فٹ اونچا مجسمہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود وو کی شکل پر مبنی تھا۔ جی بالکل، ویروچنا بدھا کا تصور جو کائنات کے مرکز اور حتمی حقیقت کی علامت ہے، وو کے لیے بہت اہم تھا۔ اسے شوان زیانگ ہندوستان سے لائے تھے۔ وو نے اس تصور کو اپنی طاقت کو ایک طرح سے الہی حیثیت دینے کے لیے استعمال کیا۔ یہ صرف مذہبی سرپرستی نہیں تھی، یہ ایک بہت کیلکولیٹڈ سیاسی قدم تھا۔ شوان زنگ کا انتقال تو 664 عیسوی میں ہو گیا، لیکن وو کا اقتدار بڑھتا رہا۔ انہوں نے آسمانی ملکہ کا خطاب اختیار کیا، اپنا ایک تھنک ٹینک بنایا اور بدھ مت کو ڈاؤزم کے برابر درجہ دے گیا۔ گاؤزنگ کی موت کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو کٹھ پتلی حکمران بنایا اور اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی، اور آخرکار 690 عیسوی میں انہوں نے تانگ خاندان ختم کر کے اپنے یو خاندان کی بنیاد رکھی اور خود چین کی واحد خاتون شہنشاہ بن گئی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں بے مثال واقعہ تھا۔ چین کے قدامت پسند کنفیوشس روایات میں ایک عورت کا شہنشاہ بننا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ نے اسے ممکن بنانے کے لیے بدھ مت کا سہارا لیا۔ انہوں نے خود کو بودھی ستوا یعنی روشن ذہنی ہستی اور یہاں تک کہ متریا یعنی آنے والے بدھا کا اوتار قرار دیا۔ گریٹ کلاؤڈ سوترا جیسی بدھ مت کی مقدس کتابوں کی نئی تشریحات کروائیں، جن میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک خاتون حکمران آئیں گی۔
یہ تو بہت ہی ہوشیار قدم تھا، ایک غیر ملکی مذہب اور اس کی پیشن گوئیوں کو استعمال کر کے مقامی نظریاتی رکاوٹوں کو عبور کرنا۔ بالکل، اور یہ صرف مقامی سیاست نہیں تھی، اس کا تعلق ہندوستان سے براہ راست تھا۔ وو کی دور میں ہندوستانی سائنسدان، طبیب، نجومی یہ سب چینی دربار میں آئے۔ گوتم سدھارتھا نامی ایک شاہی نجومی تھے، انہوں نے ہندوستانی فلکیات متعارف کروائی، یہاں تک کہ صفر یعنی زیرو اور سائن فنکشنز جیسے ریاضیاتی تصورات بھی لائے۔ وو نے لویانگ میں شاندار تعمیرات کروائیں، جیسے روشن ہال کمپلیکس اور ہال آف ہیون پگوڈا، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت تھی۔ ان میں سے کچھ کے ڈیزائن میں ہندوستانی معماروں کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ واقعی چین میں ایک انڈک نشات و ثانیہ کا دور تھا۔ واہ، وو کے دربار میں بودھے رچی جیسے ہندوستانی راہب تھے جو شوان زانگ کے نامکمل تراجم مکمل کر رہے تھے۔ ایک اور اہم شخصیت راہب یی جنگ تھے، جو نالندہ اور سری وجایا میں تعلیم حاصل کر کے چین واپس آئے۔ وو نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے بھی وو کی حکمرانی کو مذہبی جواز فراہم کرنے میں مدد۔ یی جنگ نے سنسکرت چینی لغت بھی مرتب کی۔ چانگ آن تو علم کا ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا تھا، لائبریریوں میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ لیکن اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا نا۔ وہ زیتیان کی زندگی کے آخری سالوں میں مشکلات آئیں، محلاتی سازشیں بڑھیں، وہ بیمار ہوئیں اور آخر کار 705 عیسوی میں انہیں تخت چھوڑنا پڑا۔ اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مقبرہ آج بھی ہے، لیکن بغیر کسی کتبے کے۔ بعد کے مورخین نے ان کی بہت مذمت کی، لیکن ایک لحاظ سے ان کا ویژن پورا ہوا۔ چین بدھ مت کا ایک اہم مرکز بن چکا تھا اور اس میں ہندوستانی نظریات کا گہرا اثر تھا۔ چین میں ہندوستانی اثرات کی یہ کہانی تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اب باب 6 دیوتاؤں کا ڈایاسپورا ہمیں لے جاتا ہے ہندوستان کے مشرقی ساحل پر۔ پلو سلطنت کے مرکز ماملا پورم یہاں ہمیں 6ویں اور 7ویں صدی میں فنون لطیفہ کا ایک بالکل الگ رنگ نظر آتا ہے۔ آدی وراہا غار میں راجا مہندر ورمن پلو کا مجسمہ ملتا ہے، جو شاید کسی ہندوستانی حکمران کا قدیم ترین مکمل پورٹریٹ ہے۔ جی، مہیندر ورمن خود ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھے، شاعر، موسیقار، ڈرامہ نگار اور فنون کے سرپرست۔ ان کے دور میں پلو سلطنت میں ایک ثقافتی بہار آئی تھی۔ انہوں نے کانچی پورم میں تعلیمی ادارے قائم کیے اور سب سے اہم بات، چٹانوں کو تراش کر مندر بنانے کا رواج شروع کیا۔ منڈاگا پٹو کتبے کے مطابق یہ تمل علاقے میں شاید پتھر کا پہلا مندر تھا۔ اچھا، اسی دور میں تمل بھکتی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی، جس میں آندل جیسی شاعرات نے دیوتاؤں سے ذاتی جذباتی محبت پر مبنی گیت لکھے۔ پلو آرٹ میں دیوتاؤں کو بہت خوبصورت انسانی انداز میں دکھایا گیا ہے، جہاں جسمانی حسن اور مقدسیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ شمالی ہندوستان یا بعد کے اسلامی آرٹ سے کافی مختلف جمالیات ہیں۔ کانسی کی مورتیاں بنانے کا فن بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ ہاں، اور اس ثقافتی عروج کے پیچھے ایک اہم معاشی وجہ بھی تھی۔ مغرب یعنی روم اور فارس، ان کے ساتھ تجارت میں کمی آ رہی تھی، خاص طور پر عرب فتوحات کے بعد۔ تو پلو حکمرانوں نے، خاص طور پر مہیندر ورمن کے بیٹے نرسنگ ورمن، جنہیں معاملہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے مشرق پر توجہ دی، یعنی جنوب مشرقی ایشیا، جسے سورن بھومی یا سونے کی سرزمین کہا جاتا تھا، اس کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا۔ ماملا پورم ایک بہت اہم بندرگاہ بن گئی۔ نرسنگ ورمن کے دور میں ہی ماملا پورم کے وہ شاندار چٹانی مجسمے بنے، جیسے ارجن کی تپسیا یا گنگا کا نزول۔ یہ صرف مذہبی کہانیاں نہیں ہیں، ان میں روزمرہ زندگی کی جھلکیاں ہیں، جانور ہیں اور یہاں تک کہ پنچ تنتر کی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ یہ پلو سنسکرتی کی سوفیسٹیکیشن اور ان کی طاقت کا مظاہرہ تھا۔ اسی دور کے ایک مشہور مصنف ڈنڈن تھے، جن کی کتاب کاویہ درش یعنی شاعری کا آئینہ کا اثر پورے انڈوسفیئر یعنی ہندوستانی سنسکرتی دائرے میں پھیلا۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ ایک طرف پلو سلطنت ہندوستان میں ثقافتی عروج پر تھی اور دوسری طرف ان کے تاجر اور ان کے نظریات سمندر پار جنوب مشرقی ایشیا پہنچ رہے تھے۔ وہاں نئی بندرگاہیں اور ریاستیں ابھر رہی تھیں، جیسے میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا اور ویتنام میں۔
ہندوستانی تاجر کپڑا اور دھات کا سامان لے جاتے اور وہاں سے مسالے، خوشبودار لکڑی اور سونا لاتے۔ اور تجارت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مذہب اور ثقافت بھی گئی۔ بدھ مت پہلے پہنچا، پھر ہندو مت۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں ہمیں ابتدائی صدیوں عیسوی سے ہی ہندوستانی طرز کے برتن، رسم الخط اور پھر بدھ اور ہندو مورتیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میکونگ ڈیلٹا میں اوک ایو اور انکور بوری جیسی بندرگاہیں وہ تو رومی دنیا تک سے جڑی ہوئی تھیں۔ وہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ میں ہندوستانی اور رومی سکے ہیں، ہندوستانی طرز کی شہری منصوبہ بندی ہے، اور پھر تیسری صدی عیسوی سے بدھ مت اور ہندو مت کے شواہد ملتے ہیں، جیسے پلو طرز کا شیو لنگم۔ جی ہاں، اور چینی سیاحوں کی تحریروں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مقامی لوگ برہمنی تحریریں سیکھتے ہیں اور بدھ مت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں مذہب اکثر آپس میں گھل مل گئے، جسے سنکریٹزم کہتے ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت اور مقامی عقائد وہ ایک ساتھ چلتے رہے۔ وہاں ہندو مورتیاں، خاص طور پر وشنو اور درگا کی، وہ مقبول ہوئیں، لیکن ان میں جلد ہی مقامی انداز بھی نظر آنے لگا۔ اچھا، رامائن اور مہابھارت جیسی کہانیاں بھی تقریباً 6 صدی عیسوی تک وہاں پہنچ چکی تھیں، اور حیرانی کے طور پر جس وقت ماملا پورم میں پتھر کے مندر بن رہے تھے نا، تقریباً اسی وقت جاوا کے ڈینگ سطح مرتفع پر سینکڑوں پلو طرز کے مندر تعمیر ہو رہے تھے۔ یہ نقل نہیں تھی، بلکہ ہندوستانی شلپا شاستر یعنی فن تعمیر کے اصول اور مقامی روایات کا امتزاج تھا۔ خلیج بنگال ایک طرح سے ایک ثقافتی جھیل بن چکی تھی، جہاں سنسکرت مشترک مقدس زبان تھی اور نظریات بہت آسانی سے سفر کر رہے تھے۔ اب ہم باب 7 میں داخل ہوتے ہیں، سونے کی سرزمینوں میں۔ اس کا آغاز ایک شاندار دریافت سے ہوتا ہے، انٹین جہاز کا ملبہ، انٹین ریک۔ یہ 10ویں صدی کا ایک تجارتی جہاز تھا اور 1997 میں جاوا سمندر سے ملا۔ اس جہاز کا سامان اس دور کی انٹر کنیکٹڈنیس کا ثبوت ہے۔ اس میں ہندوستانی سٹیل، بنگالی پیتل، تھائی مٹی کے برتن، مشرق وسطیٰ کا شیشہ، چینی سیرامکس، چاندی اور یہاں تک کہ ایک کمپاس بھی تھا۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملبے سے ملنے والے زیورات اور کانسی کے آئینے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے عظیم بورو بدور یادگار کے مجسموں میں دکھائے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاز اس ترقی یافتہ تہذیب کا حصہ تھا جس نے بورو بدور تعمیر کیا۔ ملبے میں بدھ مت کی رسومات کا بھی بہت سا سامان ملا، خاص طور پر تانترک بدھ مت سے متعلق چیزیں جیسے وجر۔ اچھا، یہ ہمیں 7ویں سے 9ویں صدی کی طاقتور سری وجایا سلطنت کی طرف لے جاتا ہے، جس کا مرکز سماٹرا اور جاوا میں تھا اور جو سیلیندر خاندان کے تحت تھی۔ سری وجایا ملکہ آبنائے کو کنٹرول کرتی تھی اور تجارت کو ایک بڑا مرکز تھی۔ یہ مہایان اور خاص طور پر تانترک بدھ مت کا بھی گھر بن گئی۔ یہاں ایک اہم شخصیت وجر بودھی تھے، جو 7ویں 8ویں صدی کے ایک جنوبی ہندوستانی پلو شہزادے اور تانترک استاد تھے۔ تانترک بدھ مت، جسے وجرایان بھی کہتے ہیں، بدھ مت کی ایک پیچیدہ شکل ہے، جس میں منتروں، منڈلوں یعنی کائناتی نقشوں اور خاص رسومات پر زور دیا جاتا ہے تاکہ جلد روشن خیالی حاصل کی جا سکے۔ وجر بودھی اس کے ماہر تھے اور کرامات دکھانے کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ ہندوستان سے سری لنکا ہوتے ہوئے سری وجایا پہنچے اور پھر وہاں سے چین گئے۔ اوہو، سری وجایا میں ہی ان کی ملاقات ایک نوجوان اموک وجر سے ہوئی، جو ان کے شاگرد بنے اور بعد میں چین میں تانترک بدھ مت کے سب سے بااثر استاد ثابت ہوئے۔ وجر بودھی اور اموک وجرا نے چینی دربار میں بہت اثر و رسوخ حاصل کیا، شہنشاہوں کو دیکشا دی اور کہا جاتا ہے کہ جادوئی طاقتوں سے سلطنت کی حفاظت بھی کی۔ ان کے ذریعے ہندوستانی نظریات، فلکیات، طب، جادو چین پہنچے۔ جی ہاں، اور غالب امکان یہی ہے کہ ان کا تعلق عظیم بورو بدور کی تعمیر سے بھی ہے۔ بورو بدور، جو وسطی جاوا میں 8ویں 9ویں صدی میں سیلیندر خاندان نے بنوایا، وہ دنیا کی سب سے بڑی بدھ یادگار ہے۔ یہ ایک پہاڑی پر بنی ہوئی سیڑھی دار ساخت ہے جو دراصل ایک بہت بڑا 3 جہتی منڈل ہے۔ یعنی یہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ کائنات کا ایک نقشہ اور روحانی سفر کی علامت ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن انہی تانترک منڈلوں پر مبنی ہے جو وجر بودھی ہندوستان سے لائے تھے۔
یاتری اس کے مختلف سطحوں سے گزرتا ہے، جہاں دیواروں پر بدھ کی زندگی، جاتک کہانیوں یعنی پچھلے جنموں کی کہانیاں، اور گندھویوہا سوترا ایک نوجوان کے روحانی سفر کی کہانی، اس کے ہزاروں خوبصورت مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ پتھر میں لکھی گئی ایک پوری کائنات ہے۔ جیسے جیسے یاتری اوپر چڑھتا ہے وہ دنیاوی خواہشات سے بلند ہو کر روشن خیالی کے قریب پہنچتا ہے۔ سب سے اوپر ایک کھلا چبوترا ہے جہاں 72 چھوٹے ستوپوں کے اندر مراقبے میں بیٹھے بدھا کے مجسمے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یاتری کو نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ ارد گرد کے قدرتی مناظر کا بھی شاندار نظارہ ملتا ہے۔ یہ ہندوستانی ادب اور فلسفے کا شاید سب سے بڑا آرٹسٹک اظہار ہے جو ہندوستان سے ہزاروں میل دور تخلیق ہوا۔ بورو بدور نے واقعی ایک معیار قائم کر دیا۔ اور اب باب 8، وہ جو سورت سے محفوظ ہے، یہ ہمیں جنوب مشرقی ایشیا کی ایک اور عظیم سلطنت کمبوڈیا کی خمیر سلطنت اور اس کے شاہکار انکور واٹ کی طرف لی جاتا ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد 9ویں صدی میں جے ورمن دوم نے رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جوانی جاوا میں گزاری تھی، ممکنہ طور پر سیلیندرو کے قیدی کے طور پر۔ جی، وطن واپس آ کر جے ورمن دوم نے کمبوڈیا کو متحد کیا اور 802 عیسوی میں فنوم کلین پہاڑی پر خود کو چکرورتی یعنی عالمگیر حکمران قرار دیا۔ انہوں نے جاوا کے اثر سے نکلنے کے لیے ایک خاص ہندو رسم ادا کی اور دیوراج فرقے کی بنیاد رکھی۔ دیوراج یعنی خدا بادشاہ کا تصور۔ اس میں حکمران کو شیو بھگوان کا زمینی نمائندہ یا اوتار مانا جاتا تھا۔ ایک مقدس لنگم جو شیو کی علامت ہے وہ شاہی طاقت کی علامت بن گیا، اور یہ فرقہ صدیوں تک خمیر بادشاہوں کی حکمرانی کو مذہبی جواز فراہم کرتا رہا۔ یہ پھر سے ہندوستانی نظریات کو مقامی ضرورت کے مطابق اپنانے کی ایک مثال ہے۔ بالکل، جے ورمن دوم اور ان کے جانشینوں نے اپنی توجہ ساحلوں سے ہٹا کر ملک کے اندرونی علاقوں پر مرکوز کی۔ انہوں نے آبپاشی کا ایک وسیع نظام بنایا، نہریں، ڈیم، بڑے بڑے ذخائر جنہیں برائس کہتے ہیں، جس نے چاول کی پیداوار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اس ہائیڈرولک تہذیب نے ایک بڑی آبادی کو سہارا دیا اور انکور جیسے شہروں کو ممکن بنایا، جن کی آبادی اپنے عروج پر 10 لاکھ سے زیادہ ہو سکتی تھی۔ صنعتی انقلاب سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے شہری مراکز میں سے ایک۔ واہ! اچھا، ہندو مت کا پھیلاؤ یہاں برہمنوں کی آمد سے ہوا۔ خمیر کی اپنی بنیادی داستان بھی ایک ہندوستانی برہمن کونڈینیا کے مقامی ناگا شہزادی میرا سے شادی کرنے کے گرد گھومتی ہے، جن سے شاہی خاندان نکلا۔ برہمن مشیر، پجاری اور منتظم بن کر آئے اور اپنے ساتھ لائے سنسکرت زبان، رسم الخط، مہاکاویہ جیسے رامائن، مہابھارت، ریاستی فن، علم نجوم اور ریاضی۔ دنیا میں صفر کا قدیم ترین استعمال بھی کمبوڈیا کے ایک خطبے میں ملا ہے۔ ہاں، لیکن یہ مکمل طور پر ہندوستانی تہذیب کو اپنانا نہیں تھا۔ یہ ایک سلیکٹیو ایڈیپٹیشن تھی، یعنی منتخب موافقت۔ خمیروں نے ہندو نام اپنائے، جیسے آخر میں ورمن لگانا، شاہی رسومات اپنائیں، لیکن ذات پات کا نظام نہیں اپنایا۔ گوشت کھانا، خاص طور پر سور کا گوشت، وہ عام رہا، اور سب سے اہم، خواتین کا معاشرے میں بلند مقام برقرار رہا۔ وہ جائیداد کی مالک ہو سکتی تھیں اور پجارن بھی بن سکتی تھیں۔ صحیح۔ آثار قدیمہ اور ڈی این اے شواہد بھی ایک ملی جلی تصویر پیش کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہندوستان سے آنے والے صرف برہمن نہیں تھے، بلکہ مختلف سماجی طبقوں کے لوگ تھے جنہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ شادیاں کیں۔ سنسکرت سرکاری اور مذہبی زبان بنی، اور ہندوستانی برہمی رسم الخط سے ہی خمیر، تھائی، جاوانی وغیرہ رسم الخط نکلے۔ ابتدائی کتبے جو ویتنام، بورنیو، جاوا وغیرہ سے ملے ہیں، وہ اس ثقافتی پھیلاؤ کی رفتار دکھاتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ منفرد مقامی فنی انداز تیار ہوئے، جیسے جاوا میں 8ویں صدی کا پرمبنان مندر کمپلیکس، جو شیو کے لیے وقف تھا اور جہاں رامائن کی کہانیاں ہندوستانی ورژن سے بھی زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ کمبوڈیا میں 6 صدی میں پشوپت نامی شیو کے غیر روایتی سنیاسی پہنچے، جو گانے، ناچنے اور وجد میں رہنے کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے بھی شاہی دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا اور دیوراج فرقے کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔
10वीं सदी में बनने वाला बंटेसरी मंदिर वो तो खमीर फन का एक नगीना समझा जाता है जो गुलाबी पत्थर में निहायत बारीक काम से सजा है। उसके कुतबे बताते हैं कि वहाँ के वजीर आज़म संस्कृत ग्रामर, योगा और मुख्तलिफ अलूम के माहिर थे। ये दौर दूर दराज कंबोडिया में आला हिंदुस्तानी इल्मियत का सबूत है। रही थी 11वीं सदी में उन्होंने खमेरों के साथ मिलकर सिरी विजयाया की बहरी ताकत को चैलेंज किया। राजेंद्र चोल ने 1025 में एक बड़ी बहरी मुहिम भेजकर सिरी विजयाया की बंदरगाहों को तबाह किया और मलाका आबनाए पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। ये बुनियादी तौर पर तिजारत पर कब्जे की जंग थी। और फिर 12वीं सदी में खमीर ताकत अपने उरूज पर पहुंची अंकुर वॉट की तामीर के साथ। उसे बादशाह सूर्यवर्मन दोम ने बनवाया जो विष्णु के पुजारी थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी इमारत है जो 500 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली हुई है। ये हिंदुस्तानी मंदिरों के उसूलों पर बनी है, लेकिन इसका पैमाना और शान और शौकत बिल्कुल मुनफरिद खमीर है। और इर्द गिर्द की खंदक कायनाती समंदर की। इसकी दीवारों पर महाभारत और रामायण की जंगों के वसी मनाजिर कंदा हैं, जिनमें सूर्यवर्मन दोम की अपनी फौजों को भी शामिल किया गया है। ये बादशाह की ताकत और उसके देवता विष्णु के साथ ताल्लुक का ऐलान है। अंकुर वॉट वाकई मशरिक में हिंदुस्तानी फन और नजरियात के सफर का एक शानदार आप कह लें क्लाइमैक्स था। लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होती। जिस वक्त ये अजीम मंदिर तामीर हो रहे थे, हिंदुस्तान के कुछ दूसरे नजरियात जैसे आदाद और सिफर का तसव्वुर वो मगरिब की जानिब अपना सफर शुरू कर रहे थे। बिल्कुल, और इनका असर बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था, जिसने रियाजी, साइंस और तिजारत की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये एक अलग बहुत दिलचस्प कहानी है जो बताती है कि कदीम हिंदुस्तान के असरात कितने वसी और कितने मुतनव्वे थे। बाब 9 द ट्रेजरी ऑफ द बुक्स ऑफ विजडम। तो कहानी शुरू होती है 773 ईस्वी से। जी हाँ, जब सिंध के राजा का एक वफ्द बगदाद पहुंचता है। नया नया शहर आबाद हुआ था, अब्बासी खिलाफत का नया दारुल हुकूमत। और तेजी से दुनिया का एक बड़ा शहर बन रहा था, है ना, एक बड़ा इल्मी और सकाफती मरकज। बिल्कुल, और ये वफ्द तहाइफ तो लाया था, लेकिन एक खास चीज थी जो अब्बासी वजीर आला खालिद इब्न बरमक ने खुद मंगवाई थी। कोई सोना चांदी नहीं? नहीं, न मसाले, बल्कि एक किताब, संस्कृत में हाथ से लिखी हुई। अच्छा, इस किताब का नाम अरबों ने रखा अल सिंदुन अल कबीर। ये बुनियादी तौर पर रियाजी, फल्कियात, नुजूम इन सब पर थी। जी, एक बहुत मुफस्सल, काफी कॉम्प्लेक्स इल्मी काम था। हिंदुस्तान के अजीम रियाजीदान थे ब्रह्मगुप्त। उन्होंने 7वीं सदी में इसे मुरत्तब किया था। और वफ्द के साथ उज्जैन से आलिम भी आए थे इसे समझाने के लिए। जी हाँ, ब्राह्मण माहिरीन। उनमें एक नाम कुनवाका का आता है ताकि वो किताब की वजाहत कर सकें। तो इस अल सिंदुन में ऐसी क्या खास बात थी? इसमें थे हिंदुस्तान के वो इनकलाबी रियाजियाती तसव्वुरात जिन्होंने दुनिया बदल दी। खास तौर पर सिफर का कॉन्सेप्ट। सिफर यानी जीरो? हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं या खाली जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक बाकायदा अदद, एक नंबर के तौर पर। और दूसरा आशारी निज़ाम यानी डेसिमल सिस्टम। यानी सिर्फ 10 हिंदुसों से 0 से 9 तक कोई भी नंबर लिख लेना। बिल्कुल, ब्रह्मगुप्त ने ही सिफर के साथ जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम इन सब के उसूल वाज़े किए। और किताब में ट्रिग्नोमेट्री के जदवल भी थे, फल्कियात के लिए ज़रूरी। तो इससे पहले बगदाद में आदाद कैसे लिखे जाते थे? ये सिस्टम बिल्कुल नया था उनके लिए। इससे पहले वो यूनानी या रूमी सिस्टम की तरह हुरूफ तहज्जी इस्तेमाल करते थे आदाद के लिए। हिसाब किताब बहुत मुश्किल था। ये हिंदुस्तानी निज़ाम अपनी सादगी और पावर की वजह से इनकलाबी था। अच्छा। तो खलीफा अल-मंसूर, जो खुद इल्म का शौक रखते थे, फौरन समझ गए कि ये कितनी अहम किताब है। उन्होंने फिर इसका तर्जुमा करवाया? जी, फौरन अपने शाही माहिर फल्कियात मोहम्मद अल-फजारी को हुक्म दिया कि अरबी में तर्जमा करो। अल-फजारी पहले ही इस्लामी दुनिया में पहला इस्तिलायाब यानी एस्ट्रोलैब बनाने के लिए मशहूर थे। लेकिन किताब में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक शख्स को तर्जुमे की जरूरत नहीं थी।
آپ خالد ابن برمک کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، خود وزیر اعلیٰ۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ برمک خاندان جو تھا وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بلخ میں تھے، موجودہ افغانستان۔ اچھا، وہاں ایک بہت مشہور بودھ علمی مرکز تھا، نو بہار، سنسکرت میں نوا وہارا یعنی نیا مٹھ۔ یہ لوگ نسلوں سے اس کے منتظمین میں سے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستانی علم سے پہلے سے واقف تھے۔ سنسکرت، ریاضی، فلکیات۔ بالکل، گہری واقفیت تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا خاندانی نام برمک بھی سنسکرت لفظ پرمکھ یعنی رہنما سے نکلا ہے۔ تو جس شخص نے ہندوستانی علم کا بغداد میں خیر مقدم کیا وہ خود اس سے اچھی طرح واقف تھا۔ جی، اور اسی وجہ سے برما خاندان نے تقریباً 50 سال تک عباسی دربار میں ہندوستانی علم اور حکمت کو عرب دنیا میں متعارف کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ بغداد کا جو مشہور گول نقشہ ہے، سرکولر ڈیزائن، اس میں بھی ان کا ہاتھ تھا۔ ہاں، خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی منصوبہ بندی میں مدد دی، اور یہ شاید ہندوستانی منڈلا کے تصور سے متاثر تھا۔ منڈلا یعنی کائنات کا ایک علامتی نقشہ۔ اور صرف شہر کا نقشہ نہیں، انہوں نے علمی اداروں کی بنیاد بھی رکھی۔ جی ہاں، بغداد کا مشہور بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم، اس کی بنیاد رکھنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ وہاں یونانی، فارسی اور خاص طور پر ہندوستانی علوم کے ترجمے ہوئے۔ اس دور میں سنسکرت سے ترجموں کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ بہت زیادہ۔ برمک خاندان کی ہندوستانی ثقافت سے محبت اتنی تھی کہ ان پر یہ الزام بھی لگا کہ یہ خفیہ طور پر اب بھی بدھ مت کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہندوستانی مذاہب کا ذکر سن کر خوش ہوتے تھے۔ علم کے علاوہ کیا دوسرے شعبوں میں بھی انہوں نے ہندوستانی اثرات متعارف کروائے؟ ہاں بالکل، ہندوستانی طب، آیوروید کو بغداد لائے، ایک بڑا ہسپتال بنایا، بیمارستان البرامکا، وہاں ہندوستانی ویدوں کو ملازم رکھا۔ جنہوں نے چرکا اور سشترا جیسے عظیم طبیبوں کی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ جی، سنسکرت سے عربی میں۔ اور ثقافتی طور پر؟ ثقافت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ پنچ تنتر کی کہانیاں ان کا ترجمہ کروایا، جو عربی میں کلیلہ و دمنہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ اور پھر پوری دنیا میں پھیلی؟ بالکل، سندباد جہازی کی کہانیاں بھی اسی دور میں عربی میں آئیں۔ اور شطرنج بھی؟ وہ تو اصل میں ہندوستان کا کھیل ہے، چترنگا۔ جی، وہ بھی برمکوں کے ذریعے ہی عباسی دربار میں مقبول ہوا۔ اتنا بااثر خاندان، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ بڑا ڈرامہ ہی لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک المیہ ہے۔ 803 عیسوی میں خلیفہ ہارون الرشید، جن کے یہ سب سے قریبی مشیر تھے، اچانک ان کے خلاف ہو گئے۔ جعفر برمک کو قتل کروا دیا، باقیوں کو قید کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل وجوہات پر آج تک مورخین متفق نہیں ہیں۔ شاید ان کا بے پناہ اثر و رسوخ، ان کی دولت، اس نے حسد اور شکوک پیدا کیے۔ تو برمکیوں کے زوال کے بعد کیا ہندوستانی علم کا فروغ رک گیا؟ براہ راست اثر کچھ کم ضرور ہوا ہوگا۔ بغداد میں علمی توجہ یونانی فلسفے اور سائنس کی طرف زیادہ ہو گئی، جس کے اپنے عظیم تراجم ہو رہے تھے، لیکن بنیادیں تو پڑ چکی تھیں۔ اور یہیں ایک اور بڑا نام سامنے آتا ہے، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جن کا نام آج تک ریاضی میں زندہ ہے، الجبرا، الگوریدم۔ بالکل، الخوارزمی جو شاید وسطی ایشیا کے علاقہ خوارزم سے تھے اور بیت الحکمہ کے ہیڈ بنے، انہوں نے برہم گپتا اور آریہ بھٹ کے کام کو گہرائی سے پڑھا۔ اور انہوں نے ہندوستانی ریاضی کے نظام کو آسان بنایا۔ جی، خاص طور پر صفر اور ڈیسیمل سسٹم کو لیا اور اسے بہت واضح، آسان عربی میں پیش کیا۔ وہ اس سسٹم کی عملی افادیت اور سادگی سے بہت متاثر تھے۔ اور ان کی مشہور کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، اسی سے الجبرا نکلا۔ جی ہاں، الخوارزمی کا اصل کمال یہ تھا کہ انہوں نے ہندوستانی عددی نظام اور الجبرا کے طریقوں کو یونانی جیومیٹری، خاص طور پر یوکلڈ کے کام کے ساتھ ملایا، ایک نیا، زیادہ طاقتور ریاضیاتی نظام بنایا، جس نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ بعد میں یورپ کے لیے بھی ریاضی کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور ان کے نام الخوارزمی کی لاطینی شکل سے الگوریتھم کی اصطلاح بنی۔ تو باب 9 ہمیں بتاتا ہے کہ کیسے ہندوستانی ریاضی اور فلکیات بغداد پہنچے، برمکیوں نے انہیں پروان چڑھایا اور پھر الخوارزمی نے اسے ایک نئی منظم شکل دی۔ جی، اب باب 10 فروٹس آف دا سائنس آف نمبرز، یہ علم بغداد سے آگے کیسے بڑھا، یورپ تک کیسے پہنچا؟
اب علم کا سفر مغرب کی طرف جاتا ہے، مسلم اسپین یعنی الاندلس۔ 11ویں صدی میں الاندلس، خاص طور پر قرطبہ، تلیطلا، ٹولیڈو جیسے شہر علم کے بڑے مراکز تھے۔ وہاں بھی اس علم کی قدر تھی؟ بہت زیادہ۔ تلیطلا کے ایک قاضی اور عالم تھے سعید الاندلسی۔ انہوں نے سائنس کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ہندوستانیوں کی ریاضی، فلکیات اور شطرنج میں مہارت کی غیر معمولی تعریف کی۔ انہوں نے لکھا کہ ہندوستانی حکمت کا سر چشمہ ہے۔ اچھا۔ انہوں نے خاص طور پر مسلمہ المجریتی جیسے عالم کا ذکر کیا جنہوں نے تلیطلا میں الخوارزمی کے فلکیاتی جدول جو الزیج السندمندے کہلاتے تھے اور ہندوستانی کام پر مبنی تھے انہیں اپڈیٹ کیا، اور ابراہیم الزرقالی جیسے ماہرین تھے جنہوں نے بہترین استرلاب بنائے۔ تو یہ علم بغداد سے الاندلس پہنچ رہا تھا، اور پھر الاندلس سے یورپ۔ یہاں ایک بڑا موڑ آیا 1085 میں، جب اسپین کے عیسائی بادشاہ الفونسو ششم نے تلیطلا فتح کر لیا۔ جنگ میں تو اکثر لائبریریاں جل جاتی ہیں۔ پی میں محفوظ یونانی، ہندوستانی، مسلم علماء کا کیا ہوا سارا کام موجود تھا۔ یہ یورپ کے لیے ایک خزانے کی دریافت تھی۔ یہ تو واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ لگتا ہے۔ بالکل۔ تلیطلا فوراً یورپ بھر کے اسکالرز کے لیے ایک میگناطیس بن گیا۔ وہ وہاں آنے لگے تاکہ ان عربی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کر سکیں۔ اس وقت یورپ میں تو لائبریریاں اتنی بڑی نہیں تھیں۔ کہیں زیادہ چھوٹی تھیں۔ اسلامی دنیا جیسے قرطبہ میں لاکھوں کتابیں تھیں، بغداد میں درجنوں پبلک لائبریریاں تھیں۔ یورپ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان ترجمہ کرنے والوں میں کوئی اہم نام؟ ایک بہت اہم نام ہے جیراڈ آف کریمونا کا۔ اٹلی سے آئے تھے۔ انہوں نے ایک مقامی عالم غالب کی مدد سے تقریباً 88 اہم عربی کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا۔ 88 کتابیں؟ جی، ان میں الخوارزمی کی الجبرا اور ہندوستانی حساب پر مبنی کتابیں بھی شامل تھیں۔ ان تراجم نے یورپ میں 12ویں صدی کی علمی بیداری 12th سینچری رینیسانس جسے کہتے ہیں اس میں بنیادی کردار ادا کیا۔ کوئی اور مثال بھی ہے؟ ایک اور اہم شخصیت ہے ایڈلارڈ آف باتھ۔ انہیں کبھی کبھی پہلا انگریز سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کا سفر کیا، عربی سیکھی، واپس آ کر یوکلید کی ایلیمنٹس اور الخوارزمی کے فلکیاتی جدول کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے جدولوں میں میریڈین کے طور پر اجین کو ہی استعمال کر رہے تھے۔ جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے برہما گپت اور الخوارزمی نے کیا تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ علم کا سلسلہ کیسے جڑا ہوا تھا، ہندوستان سے بغداد، پھر الاندلس اور وہاں سے انگلینڈ تک۔ تو یہ علم شروع میں صرف علمی حلقوں تک رہا یا عملی طور پر بھی پھیلا؟ شروع میں زیادہ تر علمی حلقوں میں ہی رہا۔ ایک اور مثال پوپ سلویسٹر سیکنڈ کی ہے۔ وہ پوپ بننے سے پہلے گیربرٹ آف اوریلیا کہلاتے تھے۔ انہوں نے 9ویں صدی کے آخر میں اسپین میں تعلیم پائی تھی اور وہیں یہ ہندو عربی عادات سیکھے تھے۔ انہوں نے کوشش کی انہیں یورپ میں متعارف کرانے کی، اباقس کے ساتھ، لیکن زیادہ کامیاب نہیں ہوئے۔ نہیں، اس وقت صفر کا کانسیپٹ پوری طرح نہیں اپنایا گیا تھا اور یہ سسٹم زیادہ چلا نہیں، الٹا ان پر کالا جادو کرنے کا الزام لگ گیا۔ تو پھر اصل میں کس نے ان عادات کو یورپ میں عام کیا؟ وہ تھے اٹلی کے لیونارڈو آف پیسا، جنہیں ہم فیبوناچی کے نام سے جانتے ہیں۔ فیبوناچی، ان کا نام تو سنا ہے، فیبوناچی سیریز۔ جی ہاں، ان کے والد تاجر تھے، شمالی افریقہ کے شہر بجایا یعنی آج کے الجیریا میں کام کرتے تھے۔ فیبوناچی نے وہیں عرب اساتذہ سے یہ ہندو عربی عددی نظام اور حساب کتاب سیکھا۔ اچھا، تو انہوں نے براہ راست عرب دنیا سے سیکھا؟ جی، 1202 یا 1205 کے آس پاس اٹلی واپس آ کر انہوں نے ایک بہت اہم کتاب لکھی، لائبر اباقی یعنی حساب کی کتاب۔ اس کتاب میں کیا تھا؟ اس میں انہوں نے ہندوستانی عادات بشمول صفر اور ان کو استعمال کرنے کے طریقے، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، ان سب کی تفصیل سے وضاحت کی، اور انہوں نے کھل کر لکھا کہ یہ ہندوستانی طریقہ موڈوس انڈورم رومن اعداد سے کہیں زیادہ بہتر اور کارآمد ہے۔ اسی میں وہ مشہور فیبوناچی سلسلہ بھی تھا؟ جی، وہ خرگوشوں کی افزائش نسل کی ایک پہیلی کے جواب میں تھا۔ اس کتاب کا کیا رد عمل ہوا؟ کیا لوگوں نے فوراً قبول کر لیا؟
شروع میں کچھ مزاحمت تو ہوئی، لوگ پرانے طریقوں کے عادی تھے، لیکن فبوناچی کا کام جلد ہی شہنشاہ فریڈرک دوم کی نظر میں آ گیا۔ فریڈرک دوم سٹوپور منڈی یعنی دنیا کا عجوبہ، وہ تو خود بڑے عالم تھے۔ بہت بڑے عالم اور علم کے سرپرست تھے۔ ان کا دربار سسلی میں تھا، جو لاطینی، یونانی، عرب ثقافتوں کا سنگم تھا۔ وہ خود عربی سمیت کئی زبانیں جانتے تھے۔ انہوں نے فبوناچی کو دربار میں بلایا اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ یہ تو فبوناچی کے لیے بہت اچھا ہوا ہوگا۔ بالکل۔ فبوناچی نے اپنی کتاب کا دوسرا بہتر ایڈیشن فریڈرک دوم کے ہی ایک درباری اسکالر مائیکل اسکاٹ کے نام وقف کیا۔ اور اس دوسرے ایڈیشن میں کیا خاص تھا؟ اس میں فبوناچی نے تاجروں اور بینکروں کے لیے بہت سے عملی مسائل کے حل شامل کیے، جیسے وزن اور پیمائش کی تبدیلی، کرنسی کا تبادلہ، منافع اور سود کا حساب، یہ سب۔ اچھا، تو یہ صرف نظریاتی ریاضی نہیں تھی بلکہ بہت پریکٹیکل تھی۔ جی ہاں، اور اسی لیے اس کا سب سے بڑا اثر عملی میدان میں ہوا۔ لائبر اباکائی نے یورپ میں خاص طور پر اٹلی کے تجارتی شہروں جیسے وینس، جنوا، فلورنس میں تجارت اور بینکنگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ حساب کتاب آسان اور تیز ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اور جو جدید اکاؤنٹنگ کے طریقے ہیں جیسے ڈبل انٹری بک کیپنگ، وہ اسی ہندو عربی عددی نظام کی بنیاد پر ممکن ہوئے۔ اس نے یورپی معاشرت کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور کتاب میں یہ ستم ظریفی بھی بیان کی گئی ہے کہ یہی معاشی طاقت جو بالواسطہ ہندوستانی ریاضی کی دین تھی، بعد میں یورپ کو ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ جی، یہ ایک آئرنی ہے۔ تو جب یہ علم مغرب میں پھیل رہا تھا، ایشیا میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہندوستان کا اپنا اثر و رسوخ ویسا ہی تھا؟ کتاب کے مطابق اسی دوران یعنی 11ویں سے 13ویں صدی صورتحال بدل رہی تھی۔ وسطی ایشیا سے ترک اور پھر منگول حملوں نے ہندوستان اور آس پاس کے خطے کو بہت متاثر کیا۔ ہندوستان کا وہ جو ثقافتی دائرہ تھا انڈوسفیئر، وہ سکڑنے لگا۔ جی ہاں، محمود غزنوی اور پھر محمد غوری جیسے حملہ آور شمالی ہندوستان میں آئے۔ غوری نے دہلی فتح کیا۔ ان حملوں میں اکثر قدیم مندروں اور بودھ خانقاہوں کو نقصان پہنچا، جیسے نالندہ اور وکرم شیلا جیسی عظیم یونیورسٹیاں۔ جی، وہ بری طرح تباہ ہوئیں۔ اگرچہ علمی تسلسل شاید کسی نہ کسی شکل میں رہا، لیکن یہ بڑے مراکز ختم ہو گئے اور ہندوستان سے بدھ مت بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ غوری جیسے حملہ وروں کو بعد میں مذہبی جنگجو بنا دیا گیا، لیکن ان کے اپنے سکوں پر لکشمی کی تصویر تھی۔ جی، اور اس وقت کے سنسکرت ذرائع انہیں ان کے مذہب سے نہیں بلکہ ان کی نسل ترشک یعنی ترک سے شناخت کرتے تھے۔ پھر منگول حملے ہوئے۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کے منگول حملوں نے وسطی ایشیا کو تہس نہس کر دیا۔ اس سے ہندوستان کے شمال مغرب سے جڑے پرانے تجارتی راستے متاثر ہوئے۔ لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلا۔ ہاں، ہزاروں عالم، شاعر، فنکار وسطی ایشیا اور ایران سے پناہ لینے دہلی سلطنت آ گئے۔ اس سے دہلی ایک بہت بڑا شہر اور فارسی ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ تو ہندوستان خود منگول سلطنت کا حصہ نہیں بنا، لیکن اس کے زمینی تجارتی نیٹ ورک متاثر ہوئے۔ جی، سمندری راستہ گولڈن روڈ اہم رہا، لیکن زمینی سلک روڈ اب زیادہ تر منگولوں کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ لیکن ہندوستان نے ان نئے آنے والوں کو، ترک حملہ آوروں کو قبول کیا۔ ہاں، یہ ہندوستان کی تاریخ کی خاص بات ہے۔ وقت کے ساتھ ہندوستان نے انہیں اور ان کی ثقافت کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ ایک نئی ملی جلی ہند اسلامی تہذیب نے جنم لیا۔ اردو زبان اسی ملاپ کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اور امیر خسرو جیسی عظیم شخصیات اسی نئی تہذیب کی پیداوار تھیں، جو فارسی اور ہندوی دونوں میں شاعری کرتے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ اب ترک اور ہندو کی مخالفت ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ ثقافتی ملاپ بعد میں بھی جاری رہا۔ جی بالکل، مغل حکمرانوں جیسے اکبر اور دارا شکوہ نے سنسکرت کی اہم کتابوں کے فارسی ترجمے کروائے۔ مہابھارت، رامائن، اپنشد۔ دکن میں ابراہیم عادل شاہ دوم جیسے حکمران تھے جنہوں نے ہندو دیوی سرسوتی کی مد میں گیت لکھے۔ جی، اور خود کو جگت گرو کہلوایا۔ اور یہ اثر دو طرفہ تھا۔ وجے نگر جیسی ہندو سلطنت کے راجاؤں نے بھی اسلامی طرز کا لباس اور خطابات اپنائے۔
یہ مسلسل لین دین چل رہا تھا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس پوری کتاب کا اور خاص کر ان آخری ابواب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ ہاں، بلکہ ہزاروں سال تک اس کے خیالات، اس کی ایجادات، اس کی ثقافت، یہ سب گولڈن روڈ اور سلک روڈ کے ذریعے پوری دنیا کو گہرائی سے متاثر کرتے رہے۔ کن کن شعبوں میں؟ ہم نے ریاضی، فلکیات، طب، فلسفہ، کہانیاں، شطرنج، ان سب کی بات کی۔ جی ہاں، ریاضی میں صفر اور ڈیسیمل سسٹم کا تحفہ جس نے سائنس اور تجارت کی بنیاد رکھی، فلکیات، طب، فلسفہ، بدھ مت، ہندو مت مشرق بعید تک پھیلے، ادب، پنچ تنتر، کھیل، شطرنج، یہ سب ہندوستان سے نکل کر پھیلے۔ اور یہ اثر اکثر براہ راست نہیں تھا بلکہ کئی واسطوں سے پہنچا۔ بالکل، جیسے ہندوستانی ریاضی پہلے عرب اور فارسی علماء تک گئی، انہوں نے اسے مزید ترقی دی، منظم کیا، پھر ان کے کام کے ذریعے یہ یورپ پہنچی اور وہاں رینیسا اور سائنسی انقلاب کی بنیادوں میں شامل ہوئی۔ کتاب یونیورسٹی کے کانسیپٹ کو بھی نالندہ سے جوڑتی ہے۔ جی، ایک ممکنہ تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شاید وسطی ایشیا، بغداد، الاندلس سے ہوتا ہوا یورپ پہنچا ہو۔ اور کتاب ہندوستان کے عروج و زوال کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہندوستان کا اثر و رسوخ اور اس کی اپنی تخلیقی صلاحیت اس وقت عروج پر تھی جب وہ بیرونی دنیا سے سب سے زیادہ جڑا ہوا تھا، جب وہ کثیر و ثقافتی تھا، نئے خیالات اور باہر سے آنے والوں کو قبول کرنے کو تیار تھا۔ مطلب جب ہندوستان کھلا تھا تب اس کے نظریات نے دنیا کو بدلا؟ جی، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جو کتاب کے آخر میں ایک سوال کی صورت میں آتا ہے۔ کیا سوال؟ تاریخ سے سبق لیتے ہوئے کیا آج کا ہندوستان ایک بار پھر عالمی سطح پر ویسا ہی مثبت، علمی، ثقافتی، فکری اثر ڈال سکتا ہے جیسا اس نے ماضی میں ڈالا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچنے کی دعوت دی گئی ہے۔ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اس گہری اور دلچسپ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔